بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں اس دار پانی میں پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا. اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے گھروں میں سکون پیدا کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ گھر انسان کی پیدائش کی جگہ ہے, اس کے آرام و سکون کا مرکز ہے. تمام مصائب اور آلام سے تھک کر کے چور ہو کر کے آدمی گھر میں جب آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. اسی لیے بنو نذیر یہ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انتقام لیا تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا, گھر جیسی عظیم نعمت سے ان کو محروم کر دیا. اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں, جو ندی نالوں کے پاس, کسی نہر کے کنارے, کسی پل کے نیچے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. یقیناً آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. دنیاوی معاملات میں تم اپنے سے نیچے کو دیکھو. آپ فلک بوس عمارتوں, عالیشان کوٹھیوں کی طرف مت دیکھیں, بلکہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں.
جو فٹ پاتھ پہ رات گزارتے ہیں، یقیناً آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ گھر کی اہمیت اس بات سے بھی آیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے لیے گھر مکان میں اینٹ کے مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک اچھی عمارت کے لیے اس کی ہر اینٹ کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر گھر کا اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنا معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ جب ہر گھر اپنی دینی، اخلاقی، قومی، معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا تو ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں پہ نیکیوں کا ہر کام آسان ہوگا اور برائیوں کے اسباب ختم ہوں گے، کم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، امن و سکون کا گہوارہ ہوگا اور ہر شخص چین اور سکون کی نیند سو سکے گا۔ گھر ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور رزق حلال سے استطاعت کے مطابق گھر کا بندوبست کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے، لیکن حرام کمائی کے بنگلے سے حلال رزق کی جھونپڑی، چھوٹا مکان بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مکان کیسا بھی ہو یہ ہمارے لیے ہمارا عارضی گھر ہے، ہمارا اصل گھر دار آخرت ہے۔ اس گھر کو بنانے، اس کو سنوارنے، اس کو چمکانے، اس میں باغ لگانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے۔ وہ ایسا گھر ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیش کا بسیرا ہوگا، وہاں سے نکلنے کی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ وہ ایسا گھر ہوگا جہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا، جہاں پہ آپ کو برے پڑوسی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ وہ ایسا گھر ہوگا کہ جس کی اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جس کے کا مسالہ مشک کا ہوگا اور وہاں پہ گاؤں تکیا لگے ہوں گے، مجلسیں ہوں گی، خدمت کرنے والے خادم ہوں گے اور ایسی بیویاں ہوں گی جو لڑائی جھگڑے سے پاک اور حسن و محبت کا سرچشمہ ہوں گی، اتنی حسین ہوں گی کہ اگر وہ زمین میں ایک بار جھانک لیں، اپنا جھلک دکھا دیں تو پوری کائنات روشن ہو جائے، حسین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ وہاں پہ انسان کو ہر وہ چیز ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا نفس جو چاہے گا وہ تمہیں وہاں پہ ملے گا۔ وہاں ہم مہمان ہوں گے اور ہمارا رب میزبان ہوگا۔ اس گھر کے لیے، اس گھر کے حصول کے لیے، اس گھر کی تیاری کے لیے اگر پوری زندگی بھی ہم صرف کر دیں تو تب بھی کم ہے، اس لیے کہ وہاں خوشی خوشی اور سکون ہی سکون ہوگا۔ دوسری جانب اگر ہم دنیاوی گھر کی زیب و زینت کے لیے حرام اور حلال کی تمیز کھو دیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کریں گے، اسی دنیا کے گھر کو ہم اپنا حقیقی گھر سمجھیں گے، جائز اور ناجائز طریقے سے رقم حاصل کر کے اس گھر پہ خرچ کریں گے، تو اس گھر کے بدلے ہمیں ایسا گھر ملے گا جس کا نام حطمہ ہوگا، نار ہوگا، جہنم ہوگا، حاویہ ہوگا، اور اس گھر کی رجسٹری بھی ہمیں جس انداز میں دی جائے گی وہ بھی بڑا ذلت آمیز، بڑا رسوا کن ہوگا۔ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے رجسٹری دی جائے گی جس کو دیکھ کر کے ہر شخص، دوست، دشمن، اپنا پرایا سب پہچان لے گا، اور اس گھر میں بھنا ہوا مرغ نہیں ہوگا بلکہ کھانے کے لیے زقوم ہوگا اور ایسا بدبودار اور ایسا بدمزہ ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو پوری کائنات کی معیشت تباہ ہو جائے۔ اس میں ایسے موذی جانور ہوں گے کہ اگر ایک پھونک زمین پہ مار دے تو ساری زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے، اور وہاں کے پڑوسی اخبث الناس، اشر الناس، سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک طرف فرعون ہوگا، دوسری طرف ابو لہب ہوگا، سامنے ابو جہل ہوگا، پیچھے قارون، حامان، شداد جیسے لوگ ہوں گے، اور وہاں اے سی نہیں چلے گی بلکہ گرم پانی ہوگا، پینے کے لیے جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پیپ اور گندا خون ہوگا، وہاں علاج کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا بلکہ
پریشانی ہوگی. جب آدمی پریشانیوں سے تنگ ہو جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ تمہاری تکلیف کا خاتمہ موت سے ہو سکتا تھا لیکن موت کو بھی اب موت آ گئی. اب تمہارا یہی انجام ہے. تم نے دنیا کے گھر کو اس گھر پر فوقیت دی تھی, اس لیے اب تمہارا یہی انجام ہے. تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں دار آخرت کے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی ساری کوشش اس پر صرف کرنی چاہیے. میرے بھائیوں, آج معاشرے میں دیکھیں, نظر ڈالیں, ہر طرف خلفشار, انتشار, بے چینی پائی جاتی ہے اور اس کا سبب دو چیزوں میں عدم عنایت, بے عنایتی کی وجہ سے, توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ آج رشتہ ناطے کے وقت لڑکے یا لڑکی کا دیندار, حیادار, باکردار ہونا نہیں دیکھا جاتا, بلکہ صاف لفظوں میں اشتہار دے دیا جاتا ہے کہ لڑکی بھی یہ پاس ہے, اس کے لیے کسی ڈاکٹر, کسی انجینئر, کسی پروفیسر کا رشتہ مطلوب ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد گھر میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور دوسری چیز وہ یہ کہ گھر کے حدود اربع, اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, اس کے اندر کی خوبصورتی, اندر کے سکون پر نظر نہیں ڈالی جاتی, گھر کے اندر کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جاتی. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے شوق سے گھر کو سجانے کے لیے ٹی وی, بے حیائی کے وسائل, ٹی وی, ویسیآر, ڈش اینٹینا لگا دیے جاتے ہیں, جس کو دیکھ کر کے سلیم الفطرت, باحیا بھائی بہنیں, بیٹی بیٹیاں ان کو دیکھ کر کے بد کردار اور بے حیا بن جاتی ہیں. میرے بھائیوں, اگر گھر کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح کے لیے گھر کی اصلاح ضروری ہے. اگر ہم نے گھر کی اصلاح کر دی تو معاشرہ خود بھی سدھر جائے گا. اس لیے کہ گھر سے ہی معاشرہ, سوسائٹی, گاؤں, بستی, صوبہ اور ملک بنتا ہے. اگر گھر کی اصلاح ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے. اور گھر کی اصلاح کے لیے چند ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی جب آپ گھر بنانے یا گھر خریدنے کا ارادہ کریں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا گھر مسجد سے قریب ہو. مومن کا وصف یہ ہے, قلبہ معلق بالمساجد, کہ مومن کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر اس کو رہتی ہے. مسجد کے پاس گھر بنانے سے دین و دنیا کے بہت سے فائدے ہیں. آپ مسجد سے گھر رہیں گے, مسجد سے قریب رہیں گے تو اذان کی آواز سن کر کے اذان کا جواب دیں گے, اللہ کے ذکر کا آپ کو ثواب ملے گا. درود شریف پڑھیں گے, اس کا ثواب ملے گا. جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے, جبکہ آج جماعت کے ساتھ نماز کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, بلکہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اذان کی آواز اور نماز کی آواز کو اپنے کاموں میں مداخلت سمجھتے ہیں. آپ مسجد سے قریب رہیں گے تو آپ کے بچے قرآن سیکھیں گے. اگر سینما کے قریب اگر اپنا گھر لیں گے تو آپ کے بچے فلمی گانے سنیں گے. اسی طرح سے گھر کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ وہاں کے گرد و نواح کا ماحول اور پڑوسیوں کی دینی اور اخلاقی حالت بھی دیکھیں. اگر اپنا گھر آپ ایسی جگہ پہ بناتے ہیں یا ایسی جگہ پہ گھر خریدتے ہیں جہاں کے لوگ نافرمان ہیں تو حدیث کے مطابق اگر آپ کا کپڑا نہ بھی جلے گا تو لوہار کی بھٹی کی تپش آپ کو ضرور محسوس ہوگی. آپ ضرور ان جیسا اخلاق اپنا لیں گے, جیسا پڑوسی اور جیسا ماحول ہوگا اسی طرح بچے کی تربیت ہوگی. بے دین لوگوں کے اختلاط سے آپ کی بیوی بھی متاثر ہوگی. فاسقوں کا کلچر آپ کے اندر منتقل ہوگا اور آپ لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ بچ نہیں پائیں گے. اس لیے دنیاوی فائدے کے خاطر ایسی جگہوں پر اپنا گھر خریدنے سے آپ بچیں, پرہیز کریں. کوشش یہ کریں کہ آپ کے پڑوس میں دیندار لوگ, دینی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوں. معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے تعلقات کا ہونا ضروری ہے.
آپ ایسے لوگوں سے تعلقات بنائیں جو خیر کے کاموں میں آپ کا مدد کریں، دینی ذہن رکھتے ہوں، دین کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، یہ مومن ہی کا ساتھ، مومن ہی کو ساتھی بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار ہی کھائے۔ ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اپنے کھانے پہ بلائیے۔ اسی طرح سے آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا زیادہ وقت گھر میں بچوں کی تربیت میں گزاریں، اپنے بیوی کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فضول گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں اور ان کی اولاد ان کی شفقت، ان کی محبت سے محروم رہتی ہے۔ آپ ضرورت کے تحت یا تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر نکلے تو جو ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے فوراً لوٹ کے گھر جائیں، اور جب گھر سے باہر نکلنے لگیں تو گھر میں یہ تاکید کر دیں کہ ایسے لوگوں کو گھر میں نہ آنے دیں جو بے دین، بد کردار، بے حیا قسم کے، بے مروت اور بے حیا قسم کے لوگ ہوں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے آنے سے دین اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ غیر محرموں کے ساتھ میل جول کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ بے دین عورتیں گھر میں میاں بیوی کے درمیان فساد برپا کرتی ہیں، اس لیے اور ایسی عورتوں کو گھر میں ہرگز نہ آنے دیں۔ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو گھر میں داخل ہو کر کے گھر میں فساد برپا کرتا ہے، اور ہر کس و ناکس، ہر شخص غیر کو کا گھر میں داخلہ یہ جادو ٹونا اور شرک و بدعت، بے حیائی اور بد اخلاقی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو گھر میں نہ آنے دے، خواہ وہ آپ کا پڑوسی کیوں نہ ہو، خواہ آپ کے یا بیوی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو گھر میں نہ آنے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے بستروں پر ایسے لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اس لیے مسلمان خواتین پر لازم ہے کہ اگر شوہر کسی مصلحت کے تحت کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دے کہ فلاں شخص کو گھر میں نہیں آنے دینا، تو خواہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دینا چاہیے۔ یہی گھر کی بہتری، اسی میں گھر کی بہتری ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین ہے کہ جس میں گود سے لے کر کے اور قبر تک کے احکامات بالکل واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ معاشرے کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں یا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام میں رہنمائی نہ پائی جاتی ہو۔ جہاں اسلام ایمان اور اخلاق کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے، وہیں جسمانی بیماریوں کا اسباب اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اسلام میں جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا اور کرانا دونوں مستحب ہے، لیکن تعویذ گنڈوں کے ذریعے، جادو ٹونوں کے ذریعے علاج کرانے سے ممانعت ہے۔ اسلام توہم پرستی سے ممانعت، توہم پرستی سے منع کرتا ہے، لیکن جو لوگ شریعت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر انہیں مختلف قسم کی شرکیہ افعال میں، اعمال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کے پیدائش کے وقت جب بچہ روتا ہے تو شریعت سے عاری لوگ مختلف قسم کے توہمات میں مبتلا ہو کر کے شرکیہ اعمال کرنے لگتے ہیں، جبکہ بچے کے رونے کا سبب حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس کچوکے لگانے سے وہ بچہ روتا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے، شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے، اس لیے کہ ان کی والدہ کی ماں یعنی ان کی نانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی
इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं इनको यानी अपनी बेटी को, अपनी औलाद को और उनकी औलाद को शैतान से पनाह मांगते हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये दुआ कबूल की थी, इसलिए सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शैतान के कचोके से महफूज रहे थे और उसके बाद और कोई बच्चा उससे महफूज नहीं रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर बच्चा ये फितरत पे पैदा होता है, लेकिन उसके बाप, उसके माँ उसको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं और उसको मजूसी बना देते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि बच्चों की तरबियत में माँ बाप का कितना असर होता है। बच्चे माँ बाप से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को इस्लाम और ईमान की रोशनी में उनकी तरबियत करें और उनकी सेहत के लिए इस्लामी उसूल अपनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब शाम होने लगे, शाम के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर न जाने दो, उनके अपने बच्चों को रोके रखो, इसलिए कि उस वक्त शैतान बिखर जाते हैं, बच्चों को तुम्हारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अगर बच्चे को बुखार हो या कोई बीमारी हो तो उस पर खुद दम करें या किसी नेक आदमी से दम कराएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मऊज़तैन पढ़ करके दम किया था, इसलिए आप भी सूरह फातिहा पढ़ करके दम करें। और अगर जिन्नात का, भूत का वहम हो तो ऐसी सूरत में घर में सूरह बकरा पढ़ने का इंतजाम करें और रात में आयतुल कुर्सी पढ़ करके और नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़ करके आप दम करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला शैतान से महफूज रहेंगे। अपने बच्चों की मसाइल और तकलीफ दूर करने के लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें। अल्लाह तबारक तआला औलाद के हक में वालिदैन की दुआ जरूर कबूल करता है। आपने पढ़ा होगा कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद नाबीना थे, लेकिन उनकी माँ ने जब दुआ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बशारत दी कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है और तुम्हारे बेटे को बीनाई अता कर दी गई। जब एक माँ की दुआ से बच्चे को बीनाई मिल सकती है तो माँ की दुआ से बगैर तावीज के और बगैर डॉक्टर के अल्लाह तबारक व तआला शिफा भी दे सकता है। शिफा देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है और वो अल्लाह है, वही अल्लाह है जो कि शिफा देता है। आज के इस पुरफितन दौर में बास सादा लोग आवाम को, बास जाहिल लोग या बेदीन औरतें ये मशवरा देती हैं कि जाओ फला दरबार पर झाड़ू फेर दो तुम्हें शिफा मिल जाएगी, फला मजार पर जाओ तेल डाल दो तुम्हें शिफा मिल जाएगी। मेरे भाइयों, ये सब खुराफात शैतानी अमल है, इनसे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को हमें मुकद्दम करना चाहिए और अगर शिफा मिल भी जाए तो उससे हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि इससे ईमान की आजमाइश होती है। आप जानते हैं शिफा तो उनको भी मिल जाती है जो मंदिरों में जाते हैं, जो चर्च में जाते हैं, जो पंडितों के पास जाते हैं, उनको भी शिफा मिल जाती है। शिफा का मिलना ये हक होने की दलील नहीं मेरे भाई, हक होने की दलील हक किताब और सुन्नत से मालूम होता है। किताब और सुन्नत से हम मालूम करें वो अल्लाह है जो शिफा देता है और औलाद भी देता है। अल्लाह तबारक व तआला से औलाद मांगे, औलाद अल्लाह तबारक व तआला औलाद देने पर आता है, नहीं देने पे आता है तो नबियों को भी औलाद से महरूम कर देता है, लेकिन जब औलाद देने पे अल्लाह तबारक व तआला आता है तो 90 साल के ज़करिया को 90 साल की उम्र में हज़रत ज़करिया को यहया अता करता है, 80 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल और इसहाक अता करता है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मांगे बगैर शौहर के बेटा अता करता है। इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला से औलाद और अल्लाह तबारक व तआला से शिफा तलब करें। औलाद के हुसूल के लिए या शिफा के हुसूल के लिए अपने ईमान को फरोख्त ना करें, सिर्फ अल्लाह के दर से मांगे। अगर मज़ारों से औलाद मिल जाती तो दुनिया में कोई शख्स बगैर औलाद के नहीं मरता। वो अल्लाह जो औलाद देता है वो औलाद छीनने पर भी कादिर है। इसलिए अगर अल्लाह तबारक तआला औलाद लेने पर आए तो तावीज़ों से नहीं बच सकती। इसलिए हमें अपने हर जरूरत के लिए अल्लाह तबारक तआला के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह तबारक तआला के सामने हमें रोना चाहिए। बात जाहिल किस्म के लोग बुलंद बात दावे करते हैं
ہاتھ دیکھ کر کے نام سن کر کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس آپ علاج کے لیے قطعی نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی دشت سناد ہاتھ دیکھ کر حال بتانے والے کے پاس جاتا ہے، یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، غیب کی خبر دینے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا کفر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دشت سناد کے پاس یا بلند باغ دعوے کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور اپنے مسئلے کے متعلق اس سے گفتگو کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے پاس جو ہمارے ایمان کا، مال و دولت کا سودا کرتے ہیں، جنازہ نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر وہ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو بازاروں میں دھکے کیوں کھاتے، کیوں اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتے؟ دوسروں کو نفع نقصان پہنچانے کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو کیوں نہیں فائدہ پہنچاتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اصول پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، ہمارے گھر میں سکون ہوگا، ہماری اولاد صحیح راستے پر چلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور